بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 508 سے 513 تک بیان کیا جا رہا ہے۔ 508 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، منصور بن متمر سے، انہوں نے ابراہیم نفی سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پینتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ 509 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن عبید نے حمید بن بلال کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح زکوان سلمان سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سلمان بن مغرہ نے، کہا کہ ہم سے حمید بن بلال ادوی نے، کہا کہ ہم سے ابو صالح بن سبیان نے کہا کہ میں نے ابو صادق خدری رضی اللہ تعالیٰ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزرے، ابو سعید نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا، جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے فورب اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا، اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ 510 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سالم بن ابی امیہ سے خبر دی، انہوں نے بصر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے ابو جہیم عبداللہ بن انصاری رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنا کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ 511 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن میسر نے بیان کیا، سلمان عامش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن صحیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں، لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ امش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ سے اس طرح یہ حدیث بیان کیا۔ 512 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسرد بن مسرد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے بیان کیا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر پڑی ہوئی سوتی رہتی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ 513 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نضر سے، انہوں نے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔